السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ احباب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ احباب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صبح و شام محنت میں لگے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ تذکرہ ہو رہا ہے تیسری جنگ عظیم اور دجال، اس میں آج کا موضوع ہے عراق پر قبضے کی پیشن گوئی۔ الفتن نعیم بن حماد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279۔ اس میں حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب بنو کنطورہ اہل مغرب تمہیں عراق سے نکال دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا عراق سے نکلنے کے بعد کیا پھر ہم دوبارہ عراق واپس آ سکیں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ایسا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور، میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں، وہ وقت واپس عراق لوٹ کر آئیں گے اور ان کے لیے عراق میں بڑی خوشحالی اور بڑی آسودگی کی زندگی ہوگی۔ شام اور یمن کے بارے میں دیگر روایات، الفتن نعیم بن حماد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247۔ حدیث کا ترجمہ جس کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبدالسلام ابن مسلم سے روایت ہے، انہوں نے ابو القبیل کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مغرب والا بنی مردان اور قضا اندرون شام میں کالے جھنڈوں کے نیچے جمع ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، الفتن نعیم بن حماد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب رومی جنگ عظیم ابن ملحم میں اہل شام سے جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 2 لشکروں کے ذریعے ان اہل شام کی مدد فرمائے گا، ایک مرتبہ 70,000 سے اور دوسری مرتبہ 80,000 سے، اہل یمن کے ذریعے سے، جو اپنی بند تلواریں یعنی بالکل پیک اسلحہ یعنی نیا اسلحہ ہے لٹکائے ہوئے آئیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ ہم پکے سچے اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے دشمنوں سے قتال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تعاون اور ہر قسم کی تکلیفیں اور ہر قسم کی بیماریاں وغیرہ اور تکلیفوں کو، تھکاوٹ کو اٹھا لیں گے، حتیٰ کہ شام سے زیادہ کوئی ملک ان بیماریوں سے زیادہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اور شام میں تکلیف اور تعاون ہوگا، وہ شام کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی ہوگا، یعنی تعاون اور دیگر بیماریاں تمام جگہوں پر بہت زیادہ ہوں گی، لیکن شام میں سب سے زیادہ کم ہوں گی۔ اور مجاہدین کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہی ان تمام آفتوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی روایت میں ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مغرب میں بھیڑ کی مدت حمل کے برابر ایک بادشاہ ہوگا جو اہل شام کے مقابلے کے لیے جہاز تیار کرے گا۔ چنانچہ جب بھی وہ جہاز تیار کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تباہ کرنے کے لیے تیز ہواؤں کو بھیج دیں گے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جہازوں کو نکلنے کی اجازت دے دیں گے اور وہ عطا اور نہر کے درمیان لنگر انداز ہوں گے، پھر ہر لشکر دوسرے کی مدد کرے گا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ نہر کون سی ہے جہاں اہل مغرب آ کر لنگر انداز ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا، دریائے ارلد یعنی نہر حمص اور مراقہ، اقرا اور نسیسہ کے درمیان کا علاقہ ہے۔ ایک اور حدیث، الفتن نعیم بن حماد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469، اس میں بقیہ ابن ولید راوی مدلس ہے اور یہاں ان سے روایت کی ہے، چنانچہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اس طرح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آنے والے وقت میں کیا کیا واقعات ہوں گے اور دجالیت کیا کیا کرے گی اور ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس موجودہ دور کے اعتبار سے بیان کرتے رہیں گے تاکہ ہر مسلمان اپنے ایمان کی پہلے سے حفاظت کرے اور آنے والے وقت کی تیاری کرے۔ انشاءاللہ ایسے ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک بات پہنچتی رہے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ آپ کا چینل ہے، اب ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی آپ کا کام ہے۔ خوب لوگوں تک شیئر کریں اور خوب اس کے اوپر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔